بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے محترم سامعین کرام، محمد بن قاسم اسلام کے وہ عظیم لیڈر، کمانڈر جرنیل تھے جو بہت چھوٹی عمر یعنی 17 سال کی عمر میں سندھ میں آئے اور اسلام کا جھنڈا لہرایا، اسلام کا بول بالا کیا، ظلم کا خاتمہ کیا۔ محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے اور حجاج بن یوسف نے ان کو سندھ میں اس وقت بھیجا جب دیبل کراچی کی بندرگاہ پر ڈاکوؤں نے مسلمانوں کے جہازوں کو لوٹا، جن میں عرب تاجر اور وہ یتیم لڑکیاں بھی تھیں جو عرب تاجر کے سراندیپ میں فوت ہو جانے کی وجہ سے دور رشتہ داروں یتیمی کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ پیارے محترم سامعین کرام، عرب تاجر حج کرنے جا رہے تھے، ان کے علاوہ ان جہازوں میں راجہ سراندیپ کے بھیجے ہوئے تحائف بھی تھے جو اس نے خلیفہ ولید بن عبد المالک کے لیے روانہ کیے تھے۔ پیارے محترم سامعین کرام، اس وقت ڈاکوؤں نے بہت سے حجاج کرام شہید کر دیے اور لڑکیاں جو یتیم تھیں گرفتار کر لیں۔ تاریخی روایات کے مطابق جب ان یتیم لڑکیوں کی عصمت کو تاکا جا رہا تھا، ان کی عزت پامال کی جا رہی تھی، ان کی عزتوں کو دیکھا جا رہا تھا، ان میں سے ایک لڑکی چلائی، اس نے آواز اٹھائی، اے حجاج بن یوسف۔ جب حجاج کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے کہا، ہاں میں ابھی آیا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے پہلے راجہ داہر کو خط لکھا کہ یتیم لڑکیاں فوراً باحفاظت ہمارے حوالے کی جائیں، مگر راجہ داہر نے انکار کر دیا۔ تو محترم سامعین کرام، حجاج بن یوسف نے جرنیل سپہ سالار محمد بن قاسم کو سندھ میں بھیجا۔ محمد بن قاسم لسبیلا کے راستے سے سندھ میں آئے اور اسکندر عظیم کے بعد محمد بن قاسم پہلے اسلامی سپہ سالار تھے جو سندھ میں اس راستے سے داخل ہوئے۔ دیبل کراچی کے مقام پر داہر کی فوجیں اسلامی فوج کے مد مقابل آئیں۔ اسلامی فوج نے اس بہادری کے ساتھ اور جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ مقابلہ کیا۔ محمد بن قاسم نے دیبل پر اسلامی جھنڈا لہرا دیا اور فتوحات کرتے کرتے ملتان تک جا پہنچے۔ پھر کشمیر کا رخ کر رہے تھے کہ واپس بلا لیے گئے۔ اس زمانے میں سندھ بہت وسیع علاقہ تھا، پنجاب بھی سندھ میں شمار ہوتا تھا۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، تاریخ ہند و پاک میں ہے کہ محمد بن قاسم پاکستان کے پہلے فاتح اور حکمران تھے جن کے جذبہ، جہاد اور عزم و شجاعت سے سرزمین میں سندھ کو اسلام کی ضیاء سے منور ہونے کا موقع ملا اور وادی مہران میں اسلامی حکومت کا قیام آیا۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، صدیوں سے سندھ کی زمین پر بسنے والے بے شمار راجاؤں، پنڈتوں اور جاگیرداروں کے مظالم کا شکار ہو رہے تھے۔ محمد بن قاسم جیسے رحم دل، انصاف پسند، انسانیت نواز حاکم کے حسن سلوک اور طرز حکومت سے اس درجہ خوش ہوئے کہ جب ان کو سلیمان کے حکم سے گرفتار کر کے عراق بھیجا گیا تو سندھی عوام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔
جیسا کہ علامہ بلا زری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اہل سندھ نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے غم میں آنسو بہائے اور ان کی یاد میں ان کی تصویر بھی بنا لی۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، محمد بن قاسم جہاں بھی فتح و ظفر کا پرچم اڑاتے ہوئے پہنچے، وہاں کے حالات کا پوری طور پر جائزہ لیا، وہاں دفتری نظام درست کیا، غیر مسلموں کو ان کے اکثر عہدوں پر قائم رکھا اور ان کے باہمی جھگڑوں کو طے کرنے کے لیے پنچایتی نظام بنایا، اچھی ترمیمیں کی، ذمی کافروں کے حقوق کو پامال نہیں ہونے دیا اور مذہبی آزادی میں کوئی فرق نہیں آنے دیا، عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کیا اور ان کے احترام کو باقی رکھا اور عام معافی اور درگزر سے رعایا کے دلوں میں خصوصی جگہ حاصل کی اور لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، محمد بن قاسم کو قیام حکومت کے ساتھ اس بات کی بھی فکر تھی کہ اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا جائے تاکہ نئی زمین میں اسلام کو پھیلنے کا موقع مل سکے اور لوگ کفر و شرک کے مقابلے میں اسلام خوبیوں کو دیکھ کر مشرف باسلام ہو سکیں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں پورے مفتوحہ یعنی جو علاقہ فتح ہو چکا تھا وہاں مساجد تعمیر کرائیں، مدارس قائم کیے اور اسلامی معاشرہ کے قیام کی پوری کوشش کی۔ محترم سامعین کرام، جاگیرداروں اور بااثر ہندوؤں کو تبلیغی خطوط لکھے اور ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور خراج کی معافی کا یقین دلایا۔ پیارے محترم سامعین کرام، چنانچہ متعدد راجاؤں اور زمینداروں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے ان کو اسلامی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے معلم مقرر کیے، یعنی استاد مقرر کیے۔ محمد بن قاسم نے بہت سے حفاظ کرام تیار کرائے اور بہت سے علماء کرام وہاں تیار کرائے اور محدثین کو سندھ میں بلایا۔ کچھ ان کے ہمراہ تھے اور ان سب کی مساعی سے بڑی جلدی بکثرت لوگ اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، موسیٰ بن یعقوب ثقفی جو محمد بن قاسم کے ساتھ بڑے نامور محدث اور عالم تھے، ان کو اسور میں قاضی مقرر کیا گیا، جن کا خاندان صدیوں عجم علم و فضل کا مرکز رہا۔ پیارے محترم سامعین کرام، اسلامی حکومت کے قیام کے بعد منصورہ، دیبل، خسدار اور ملتان اسلامی علوم اور اسلامی تہذیب و تمدن کا ایسا مرکز بن گئے کہ صدیوں تک علماء عرب ان کی جانب آتے رہے اور علم کا دریا بہاتے رہے، جس کا یہ اثر ہوا کہ نہ صرف مسلمانوں کی اکثریت ہو گئی بلکہ سندھ کے باشندے میں بہت سے نامور محدث و علماء بھی پیدا ہوئے، جن کے ذکر اور ان کی تصانیف کے تذکرے کتابوں میں بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، ہمارے اس چینل اسلامک اردو KW کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیشن میں اچھا سا کمنٹس کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔